اب یہی چیز جو میں نے کوٹ کی ہے تمام حوالہ جات سے، اس کو امام ابن سعد نے بھی روایت کیا ہے۔ اب مورخین کی بات بھی لے لیں، وہ محدثین کی ائمہ حدیث کی روایتیں تھیں اور مختلف علماء اکابر اہل تشیع کی روایتیں تھیں، مورخین بھی لیتے ہیں، مورخ نیوٹرل آدمی ہوتا ہے، تو تاریخ کے طریق سے بھی یہ چیزیں آئی ہیں۔ طبقات ابن سعد میں آپ اٹھا لیجئے صفحہ، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 27، اس کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے ترجمہ میں طبقات ابن سعد فرماتے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ یہ چیز جو امام ابن سعد نے طبقات میں کوٹ کی، اسی کو محب طبری نے الریاض الندرہ میں کوٹ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر ان فاطمہ لم تمت الا راضیۃ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا فاطمہ الزہرا کی خدا کی قسم وفات نہیں ہوئی مگر اس حال میں کہ وہ ابو بکر صدیق سے راضی تھی۔ کوئی یہ کہے کہ ناراض گئی، وہ جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ اب یہ مورخین امام تاریخ کی رائے ہے۔ اسی کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں کہا کہ یہ قوی اور جید قول اور سند ہے اور ثابت ہے۔ علامہ عینی کی عمدۃ القاری جلد 15 صفحہ 20 کو اٹھا لیجئے، شرح بخاری میں۔ اور یہ بات کہ سیدہ فاطمہ الزہرا راضی گئیں سیدنا صدیق اکبر سے، وہ کہتے ہیں والظاہر ان الشعبی سمعہ من علی اور ممن سمعہ من علی، امام شعبی نے یہ بات یا تو براہ راست علی شیر خدا کے سے سنی ہے، یا سیدنا علی شیر خدا نے کسی کو روایت کیا جو سکہ طریق سے امام شعبی کو پہنچی ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اس کا طریق جید ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا راضی جانا حضرت ابوبکر صدیق سے دنیا سے، یہ مولا علی شیر خدا کی روایت ہے جو ان طریق شعبی ہمیں پہنچی۔ اسی طرح ریاض الندرہ میں محب طبری روایت کرتے ہیں آگے، اور ابن سمان نے بھی اس کو روایت کیا الموافقہ نے، اور امام اوزائی نے اس کو روایت کیا، امام اوزائی کے طریق سے بھی۔ ایک زمانہ ادھر وہ زہری ہیں، ادھر شعبی ہیں، اوزائی ہیں۔ وہ بیان کرتے امام اوزائی کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے بطریق جید کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شکل تھا، طبیعت پہ خفگی یا ناراضگی تھی، فرماتے فداخل علیہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فداخل علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر حضرت علی شیر خدا ان کے پاس آئے، پوچھا سارا واقعہ، اور پوچھا کہ وہ راضی ہو کے پوچھتے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں کہ کیا آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں، فرادیت، انہوں نے قسم کے جواب میں کہا راضی تھی۔ اس کو محب طبری نے روایت کیا ہے ریاض الندرہ میں۔ اب اس کو اور حوالہ دیکھیے، فإن ابا بکر قال لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا یا بنت رسول اللہ، اے تاجدار کائنات کی شہزادی، پوچھا انت علیہ ساخطۃ، پوچھا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اب دیکھیے کتنی پریشانی لائق تھی انہیں صرف اس خیال سے کہ کہیں سیدہ کائنات ناراض نہ ہو۔ ارے آپ کو کیا محبت ہے سیدہ کائنات سے جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی حضور کے صحابہ کو تھی؟ آپ نے تو باتیں بنا کے ایک دنگے فساد کریٹ کر دیے۔ جنہوں نے براہ راست ان کی شان حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے سنی تھی، انہیں قدر و منزلت تھی یا آپ کو ہوگی؟ سیدنا صدیق اکبر کا عالم دیکھیے اضطراب کا، علیہ ساخطۃ، کیا سیدہ کائنات کیا آپ مجھ پہ ناراض ہیں؟ گھر جا کر کہا۔ اب جواب سنیے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا فإن كان عندك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک عہد فانت الصادقۃ المصدقۃ المأمونہ علی ما قلت، آپ مجھے بتا دیجئے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا اور صدق آپ کو دے دیا تھا، آپ مجھے زبان سے بتا دیجئے آپ سچی ہیں، تصدیق کرنے والی، تصدیق شدہ ہیں، امانت والی ہیں، صادقہ ہیں، مصدقہ ہیں، مامونہ ہیں۔ اگر آپ کو رسول پاک نے دے دیا تھا آپ خود گواہی دے دیں، آپ کے سپرد کر دوں گا، قدموں پہ دے دوں گا۔
یہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا. یہ باتیں ہوتی رہیں مگر صاف ظاہر ہے سیدہ کائنات کا اس کے اوپر جواب پازیٹو نہیں ہے. وہ ان کا حضرت عائشہ صدیقہ کے اجتہاد کی طرح وہ جو دیدار الہی کے باب میں تھا یہ ان کا خیال تھا تقسیم کے نظام کو دیکھ کر کے شاید وہ آقا یہ ہمارے لیے کر دیا. جواب نہیں آیا. قال فما قام ابو بکر حتی رادیت و رادیہ. سیدنا صدیق اکبر سیدہ کائنات کی چارپائی کے قریب گھر سے اٹھے نہیں اس وقت تک جب انہوں نے فرما نہیں دیا ابو بکر صدیق میں راضی ہوں. وہ راضی ہو گئی, انہوں نے رضا کا اعلان کیا, آپ بھی راضی ہو گئے, تب آپ باہر آئے. ذاکرہ عینی نے امام عینی نے ذکر کیا عمدۃ القاری باب فرد الخمس. اس کے بعد حافظ ابن کثیر کو دیکھا میں نے, وہ لے آیا ہوں البدایہ والنہایہ, حافظ ابن کثیر کی معروف کتاب البدایہ والنہایہ, ان کی جلد 5 صفحہ 299, جلد 5 صفحہ 299. انہوں نے تمام روایات کو جمع کر کے تطبیق کی ہے اور تطبیق کر کے اینڈ لب لباب یہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ روایتیں پہنچی ہیں سکا متصل محققہ اور ثابتہ کہ ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو تردہ فاطمہ, کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کو راضی کیا اور ان کا وصال نہیں ہوا حتی رضیت, جب تک وہ راضی نہیں ہو گئی تھی. وہ حالت رضا میں دنیا سے رخصت ہوئی. اور پھر اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے امام ابن سعد کی روایتوں کو بھی لیا تائید میں, امام بہقی کی روایتوں کو بھی لیا تائید میں. اب یہاں ایک بات ضمناً کہہ دوں, ایک نقطہ اور نہ رہ جائے. وہ جو ایک بعض روایتوں میں شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں درج کر دیا, ہمارے ہاں نہیں ہے, کہ ان کا دعویٰ کہ آقا علیہ السلام نے ان کو ہبہ کر دیا تھا, یہ ان کا ایک دعویٰ ہے. اس بحث میں اہل سنت کی کتب حدیث میں تو ہے نہیں, میں نے ساری حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دی, مگر جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہبہ کر دیا تھا, اس کے جو راوی وہ بیان کرتے ہیں وہ ایک محمد بن عبداللہ بن زبیر ہے, محمد بن عبداللہ, پھر اگلے راوی فضیل بن مرزوق ہیں, تیسرے راوی النمیری بن حسان ہیں. یہ روایت اور سند ہے جس سے وہ ہبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا کہنا کہ مجھے ہبہ کر دیا تھا. راوی یہ ہیں, یہ تینوں راوی جو ہیں اس لحاظ سے یہ روایت مسلسل بالتشیع ہے, یہ سارے شیعہ راوی ہیں. اب شیعہ راویوں کے ڈھکوسلے ہم کیوں مان لیں, امت کیوں مان لے, کیونکہ ان کا تو مدار سارا اسی ایک من گھڑت مکذوبہ پر تھا, تو انہوں نے تو گھڑ کے یہ باتیں کی ہیں. انہی غالی تشیع کرنے والے راویوں نے تو فساد ڈالا ہے امت میں اور نسلوں کو گمراہ کیا ہے. اس میں یہ بہت بڑا ضعف ہے کیونکہ مسلسل بالشیعہ ہیں. محمد بن عبداللہ ان کے بارے میں اجلی کہتے ہیں یہ کوفی اور شیعہ تھے. امام ابن عسقلانی نے التہذیب میں لکھا کوفی شیعہ تھے. فضیل بن مرزوق نے کہا ان کے بعد, اب دوسرے راوی ہیں فضیل بن مرزوق, امام یحییٰ بن معین نے ان کے لیے کہا انہو شدید التشیع, غالی شدید شیعہ تھے. یہ دوسرا راوی ہے. الاجلی امام اجلی نے کہا کان فیہ تشیع, ان کے اندر تشیع تھا, تہذیب میں آیا, اور ان کو رجال امامیہ شیعیہ میں شمار کیا گیا ہے. المامکانی شیعہ عالم ہیں جو جر و تعدیل اور اسماء و رجال کے ماہر ہیں. المامکانی وہ اپنے رجال میں لکھتے ہیں کہ یہ مجہول الحال ہیں, شیعہ تھے اور بقایا ان کے حال کا پتہ ہی نہیں کیسے تھے. اور نمیری بن حسان تیسرے راوی ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی جگہ وہ مامکانی بیان کرتے ہیں مجہول الحال ہیں. فلم اجد احدا بہذا الاسم فی کتب رجال لا فی کتب اہل سنہ ولا فی کتب شیعہ. وہ کہتے ہیں مجھے تو اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں ملا, نہ سنی کتابوں میں نہ شیعہ کتابوں میں. اتنا مجہول الحال ہے, اس کے احوال ہی نہیں ملے. اب یہ تینوں مسلسل بے شیعہ, ایک مجہول الحال وہ بھی شیعہ, دوسرے بھی شیعہ. اب مسلسل بے شیعہ سند کے ساتھ ہم ہبہ کی من گھڑت روایت کیوں مان لیں؟ اہل سنت کی کسی کتاب نے نقل نہیں کیا, ان کا ڈھکوسلا ہے, انہوں نے فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے ڈال دیا.
اور میں نے آپ کو 50 روایات اور حدیث کتب شیعہ اور کتب اہل سنت سے سیدہ کائنات کا راضی ہو جانا راضی ہو جانا راضی ہو جانا کوٹ کر کے بیان کر دیا. اب اتنی مصدقہ بات کے مقابلے میں ایسے ڈھکوسلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی. یہاں پر وہ ایک اور بات کر سکتے ہیں اور بعض اوقات کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہبہ کی ایک روایت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الدر المنصور میں آ گئی. اب یہ بھی ان کے پاس ایک ہتھیار ہو سکتا ہے، وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں کہا. اب میں نے الدر المنصور کھولی، اس میں کوئی سند موجود نہیں تھی. ہم الدر المنصور کو جانتے اچھی طرح، اس میں ہر قسم کی روایات آ جاتی. جرا نہیں کرتے امام جلال الدین سیوطی، اگر سند بیان کر دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سند کی آدمی تنقیح کر لیتا ہے، جر و تعدیل کرتا ہے. نہیں تھی. پھر وہی روایت مجموع الزوائد میں دیکھی الہیثمی کی اور طبرانی میں، اس میں انہوں نے سند بیان کی تھی یہی روایت کی. جب سند تک پہنچے تو سن لیں امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور والی روایت کی حقیقت یہ ہے، اس کا اوپر پہلا راوی عطیہ العوفی ہے. اور تمام محدثین اسماء رجال اور ائمہ فن و جرح کے وہ کہتے ہو وہ ضعیف متروک، وہ اتنا ضعیف ہے کہ وہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث قبول نہیں کی جاتی. ختم ہو گیا قصہ. مسند ابو یعلا میں اس کو دیکھا، 2 مقام پر ذکر آیا اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی روایت کے ساتھ عطیہ کے ساتھ ہے. اور عطیہ کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عطیہ العوفی ہے یہ حسین بن یزید الطحان، ایک اس سند میں دوسری سند میں ان کا نام آیا ہے. اور یہ جو حسین بن یزید الطحان ہیں یہ امام اسقلانی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہوا لین الحدیث، یہ خود ضعیف ہے. سعید بن خسیم کا نام آیا، امام یحییٰ بن معین نے کہا ہوا شیعیون، یہ بھی شیعہ ہے. میں ہر سند جو اویلیبل ہے اس کی میں تنقیح کر رہا ہوں، وہ بھی شیعہ راوی ہے اور قدری بھی ہے اور شیعہ بھی ہے. امام ازدی نے کہا یہ شخص کوفی ہے منکر الحدیث، کوفہ کے رہنے والا منکر الحدیث ہے. امام ابن عدی نے کہا احادیثہ لیست بمحفوظہ، اس کی روایتیں محفوظ نہیں ہیں. امام اسقلانی نے التہذیب میں بھی اسی بات کو بیان کیا. اور علامہ مامکانی نے اپنی اسماء الرجال کی کتاب تنقیح المقال اس کے اندر لکھا کہ یہ شخص زیدی شیعہ تھا اور ضعیف تھا حدیث میں. یہ سن لیں. اب اسماء الرجال کی خود شیعہ کتاب علامہ مامکانی تنقیح المقال میں لکھتے ہیں کہ زیدی شیعہ تھا اور ضعیف تھا.